نہیں کرے گا تیرے اوپر قرض رہے گا، اس کا حساب میدان محشر میں لیا جائے گا۔ اے بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، یہ تیرے اوپر فرض ہے، کرے گا تیرا فرض ادا ہوگا، نہیں کرے گا تیرے اوپر قرض رہ جائے گی، کل قیامت میں اس کا حساب لیا جائے گا۔ اے بندہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کر، بچوں سے پیار کیا کر، بڑوں سے محبت۔ الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہاری کانوں میں آذان کی آواز پہنچے، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کے جمعے کے دن تو تم اپنے کاروبار کو، اپنے کام کو، اپنے دکان کو، اپنے مکان کو، اپنے ہر بزنس کو بند کرو اور فوراً رب کی رضا کے خاطر، اللہ کے ذکر کے خاطر، نماز جمعہ کے خاطر مسجد کے طرف روانہ ہو جاؤ۔ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بیان شروع ہوگی تب آئیں گے۔ 12:35 میں اذان ہوئی ہے، 1 بج چکا، لیکن یہاں ایک بھی آدمی نظر نہیں آیا مجھے، اس لیے میں یہ آیت مقدسہ کا ترجمہ کرنا مناسب سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت نازل کیا ہے وہ کس لیے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمیں کب کیا کرنا چاہیے، ہمیں کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ طریقہ بتانے کے خاطر اللہ نے تو ہمیں قرآن عطا کیا۔ ہدی للناس کے ہم نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اور اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ بندہ تم آؤ تو میری بندگی کرتے رہو، رات دن میری مسجد میں آ کر تم بیٹھے رہو، یہ بھی نہیں کہتا۔ اللہ کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب نماز پڑھ لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، ذکر سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر اسی کام میں واپس پلٹ کر چلے جاؤ جس کام کو تم نے چھوڑ کر مسجد کے طرف آیا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ جس کام کو چھوڑ کر آپ نماز کے لیے آئے ہیں، نماز کے بعد آپ پھر سے اسی کام میں چلے جاؤ۔ اللہ کہتا ہے تم جا کر کے وہاں محنت کرو، اس کا پھل دینے والا میں مالک و مختار ہوں، کل کائنات کا مالک میں ہوں۔ میرے اللہ نے کہا کہ اے بندہ میں تیرے لیے زمین بنایا، آسمان بنایا، میں نے تمہارے لیے چاند سورج بنا دیا، میں نے تمہارے لیے زمین سے غلے اگائے، میں نے تمہارے لیے زمین کے سینے کو چیر کر پانی باہر نکال دیا، میں نے تمہارے خاطر آسمان میں ایک چمکتا دمکتا سورج کو پیدا کیا تاکہ اس کی روشنی سے تم فائدہ حاصل کرو۔ یہ دنیا کی تمام چیزیں کس لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جب انسان کو بنانا چاہا، انسان کی ضرورت کو پہلے بنایا، انسان کی ضرورت کی چیزوں کو میں نے پہلے بنایا، بعد میں انسان کو بنایا۔ اللہ کو اتنا خیال ہے ہمارا، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو پیدا بعد میں کرتا ہے، اس کے انتظام پہلے کر دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، ہم لوگ اس رب کائنات کے احسان کو بھول بیٹھے، اس مالک و مولا کی کرم نوازی کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہر پل ہر حال میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ رب کائنات ہے، کل کائنات کا مالک ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہماری محنت کی وجہ سے ہے، ہماری خود کی کمائی ہے، تو یہ ہمارا غلط سوچ ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسی دنیا میں نظر کے سامنے
بڑے بڑے کروڑ پتی کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی میں ملا دیا۔ آپ نے سنا ہوگا قصہ بادشاہوں کا، نمرود کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کتنا بڑا بادشاہ تھا۔ شداد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کتنا بڑا بادشاہ تھا، جو دنیا میں جنت تیار کر رکھا تھا۔ اتنی دولت تھی ان کے پاس، اتنی دولت تھی کہ وہ دنیا میں جنت تیار کر رکھا، اور وہ جنت میں وہ جیسے جیسے اس کو پتہ لگتا کہ اللہ نے اپنے جنت میں کیا کیا تیار رکھا ہے، اسے جیسے معلوم پڑا کہ اللہ نے اپنی جنت میں جنتیوں کے خاطر ایک سے ایک پھل اور میوے تیار رکھا ہے، یہ شداد بادشاہ بھی اپنی جنت میں ایک سے ایک پھل اور میوے پیدا کر دیے۔ وہ جب انہوں نے جب پڑھا زبور اور انجیل میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں حوریں پیدا کر رکھا ہے جنتی نوجوانوں کے خاطر، تو یہ بادشاہ شداد نے بھی اپنی جنت میں دنیا کے تمام حسینوں کو لا کر کے، خوبصورت مہیلاؤں کو لا کر کے اپنی جنت میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں خواہش کے مطابق ہر کسی کو غذا عطا کرے گا، بندہ ادھر سوچے گا اور اس کی حاضری اس کے سامنے ہو جائے گی، بندہ دل میں خواہش کرے گا کہ مجھے گوشت کھانا ہے، سامنے گوشت حاضر ہو جائے گا، بندہ دل میں خواہش کرے گا مجھے مچھلی کھانا، تو مچھلی سامنے حاضر ہو جائے گا، بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بنایا ہوا مچھلی سامنے آ جائے گا، بنایا ہوا گوشت سامنے آ جائے گا۔ تو ادھر شداد نے بھی سوچا کہ میں بھی ایسے ہی انتظام کر دوں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے جنت کے مقابلے میں شداد نے تمام چیزوں کو حاضر کر دیا، لیکن وہ تو مالک کو مختار ہے۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، میں صرف یہ سمجھانے کے لیے واقعہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، وہ جب چاہے ہم سے چھین لے اور جسے چاہے عطا کر دے۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے جب شداد بادشاہ نے اللہ کے مقابلے میں جنت تیار کر لیا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کر دیا، اے شداد تو میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تم نے تو جنت بنایا ہے، تو میرا مقابلہ کر رہا ہے، میں تو مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، زندے کو مردہ کر دیتا ہوں۔ شداد نے بھی ایسا ہی کیا، دو قیدی کو بلایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اسے آزاد کر دیا، اور جو آزاد گھوم رہا تھا اسے پکڑ کے موت دے دیا، اور کہہ دیا کہ اے اللہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، جسے چاہوں مار دوں، جسے چاہوں زندگی دے دوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کل ملا کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہوا، اور ہر وہ کام کرتا رہا جو اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ انہوں نے پتہ لگا کہ اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ دنیا میں کیا کر رہا ہے، اللہ انسانوں کے خاطر کیا کر رہا ہے، اللہ نے جنت بنایا، کیا جہنم بھی بنایا ہے؟ تو انہوں نے بادشاہ شداد نے جہنم بھی تیار کر دیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے اللہ کے فرمان کے مطابق، زبور و توریت و انجیل کے مطابق جو اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، اس کو وہ شداد بادشاہ پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈالتا، اور جو ان کی فرمان پہ چلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف چلتے، جو شداد کو اپنا خدا مانتے، ان کو پکڑ کے وہ اپنی جنت میں ڈالتا۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، جب شداد کی موت ہوئی نا، وہ اپنی جنت کو بھی نہیں دیکھ پایا، جنت کو، وہ جنت جس کو بنانے کے لیے پوری زندگی ختم کر دیا انہوں نے، لیکن اس جنت کو انہوں نے دیکھ نہیں پایا۔ ایک دن تمنا کیا کہ میں نے جو جنت بنوایا ہے، میں نے اس جنت کو دیکھا نہیں، چلو آج دیکھتا ہوں۔ دیکھنے کے ارادے سے جیسے ہی پہنچا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جنت کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ اچانک ملک الموت حاضر ہو جاتے ہیں اور روح قبض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہیں پہ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، دروازے پہ اپنے جنت کو بھی وہ دیکھ نہیں پاتا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ہماری نہیں ہے،
اور نہ ہی ہماری مرضی کے مطابق ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. وہ جب چاہے جسے چاہے عطا کرے اور جب چاہے جسے چاہے چھین لے. کیوں؟ کیونکہ کل کائنات کا مالک اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کہتا ہے کہ اے بندہ میں کل کائنات کا مالک ہوں. یہ پوری دنیا کو بنانے والا میں ہوں. میں جسے چاہوں عزت دے دوں, جسے چاہوں ذلت دے دوں, جسے چاہوں بادشاہت عطا کر دوں اور جسے چاہوں عالیشان عمارت عطا کروں اور جسے چاہوں عالیشان عمارت سے اسے نکال کر جھوپڑے میں ڈال دوں. جسے چاہوں ہاتھ میں کٹورا تھما دوں اور جسے چاہوں کٹورا ہٹا کر اس کے ہاتھ میں دھن و دولت کا خزانہ ڈال دوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کل کائنات کا مالک میں ہوں. مجھ سے مقابلہ مت کر, مجھ سے مقابلہ مت کر اور میری نافرمانیاں مت کر, کیونکہ میں نے تمہارے لیے ہی تو جنت اور جہنم کو تیار کیا ہے. میں نے تمہارے لیے ہی تو میدان محشر کو قائم کیا ہے. یہ میدان محشر کس کے لیے ہے؟ یہ دنیا کی تمام خوشیاں تمہارے لیے ہے. یہ میدان محشر بھی تمہارے لیے ہے. یہ دنیا کی تمام عیش و آرام تمہارے لیے ہے تو قبر کی عذاب بھی تمہارے لیے ہے. یہ دنیا کی عیش و آرام, عالیشان بنگلے, یہ دنیا کی ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے کی محبت تمہارے لیے ہے تو میدان محشر کی کڑی دھوپ بھی تمہارے لیے ہے. اے بندہ دنیا کے عیش و آرام کو عیش و آرام میں جیتے جیتے تم میدان محشر کی کڑی دھوپ کو مت بھول جانا. دنیا کے عیش و آرام کو پاتے پاتے تم قبر کے عذاب کو مت بھول جانا. اے بندہ دنیا کے عیش و آرام کی خاطر تم جو ہے اپنے آخرت کو مت بھول جانا, کیونکہ تمہیں آخرت میں رب کے سامنے پیشی بھی ہونی ہے. تمہیں رب کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنی زندگی کی کتاب کو کھولنی ہے. اس کتاب کو جس کتاب کا مصنف کوئی اور نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری کتاب تمہیں مصنف بنا دیا ہے. کہ اے بندہ اس کتاب میں تو جو چاہے لکھ دے. یہ کتاب تیرے نامہ اعمال کے ساتھ تو جو لکھے گا اس کتاب میں, اس کتاب کو کل حشر کے دن میدان محشر میں رب کے سامنے کھولی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو کتاب عطا کر دیا اور اس کتاب کا نام رکھ دیا زندگی اور موت. جس کے پہلے پیج میں لکھا ہوتا ہے زندگی, آخری پیج میں لکھا ہوتا ہے موت, لیکن بیچ میں پورے صفحہ خالی ہوتا ہے. بیچ میں سارے پیج خالی ہوتے ہیں, کوڑا کاغذ ہوتا ہے, وائٹ یعنی سفید ہوتا ہے, اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. اس میں لکھنا کیا ہے؟ بندے کو اختیار دیا, اے بندہ اس میں تو لکھ دے, تجھے جو چاہے لکھ دے, یہ تیرے اختیار میں ہے. یہ بندے کے اختیار میں اللہ نے عطا کر دیا, کہا جو چاہے لکھ دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بھی بتایا کہ کیسے لکھنا ہے, کیا لکھنا ہے. اللہ نے طریقہ بتایا بندے کو, کہا کہ اے بندہ میں نے 50 کی جگہ تمہیں 5 وقت کی نماز فرض کیا. اپنے اس زندگی کی کتاب کے خالی پیج میں یہ 5 وقت کی نماز کو لکھ ڈال. جو چالاک بندہ ہوتا ہے لکھ دیتا ہے, اور جو زیادہ بدھیمان ہوتا ہے اپنے عقل کا استعمال کرتا ہے تو وہ عقل کے پیچھے اپنے کتاب کو بھی برباد کرتا ہے, اپنی زندگی کو بھی برباد کر دیتا ہے. زندگی کو بھی برباد کر دیتا ہے. اس لیے کبھی کبھی عقل اور دل دونوں ایک نہیں ہوتا, سوچ اور سمجھ دونوں ایک نہیں ہوتا. جس دن دونوں ایک ہو جائے نا اس دن بندہ کامیاب ہو جائے, کیونکہ بندہ سوچتا کچھ اور ہے لیکن چاہتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے. کبھی ایک نہیں ہوتا, میل نہیں کھاتا. بندہ چاہتا کیا ہے؟ بندہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں. یہ بندہ چاہتا ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ نہیں. لیکن سوچتا کیا ہے؟ پتہ نہیں یار کامیاب ہو پاؤں گا کہ نہیں, پتہ نہیں کامیاب ہو پاؤں گا کہ نہیں, پتہ نہیں کامیاب ہو پاؤں گا. سوچتے رہتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں. لیکن سوچ یہاں پہ نیگیٹو ہو رہی ہے, سوچ غلط ہے. پاؤں گا کہ نہیں, بھائی یہ کیوں سوچنا. آپ ایک سوچو
جو چاہتے ہو وہی سوچو، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اپنی زندگی کی کتاب کے پہلے پیج پہ لکھ ڈالیے 5 وقت کی نماز کو۔ آج سے عہد کر لیجئے کہ آج کے بعد جان بوجھ کر کبھی بھی ہم نماز کو قضا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نماز ایسی نماز ہے جس کو چھوڑ دیا جنہوں نے جان بوجھ کر۔ میں آپ کو ایک لطیفہ بتا دوں، یہ کوئی حدیث و قرآن کی بات نہیں ہے، اس کو دل پہ نہیں لیجیے گا، صرف ایک نصیحت کے طور پہ میں بتا رہا ہوں۔ اور تقریر کے بعد کوئی آگے مجھ سے یہ نہیں کہیے گا کہ کس کتاب میں لکھا ہے، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں پہلے، کیونکہ کوئی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک سبق کے لیے، ایک نصیحت کے لیے آپ تک یہ پیغام دے رہا ہوں، سمجھانے کے خاطر کہ کسی شخص نے منت مانا۔ کیا منت مانا؟ کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو میں کتے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، یہ دل میں تمنا کیا۔ یہ کوئی کتابی حدیث کی بات نہیں، ایک سبق کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، غور سے سن لیجیے گا، اس میں سبق ملتا ہے ہمیں اور سیکھنے ملتا ہے۔ تو جو چیزیں اچھی ہو اور جس سے ہمیں اچھی باتیں سیکھنے کو ملے وہ بیان کر دینی چاہیے۔ انہوں نے منت مانا کیا کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ اب اس کا کام پورا ہو گیا تو اب اس کو تو کتے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پڑے گا نا، لیکن دل نہیں چاہتا ہے کہ اب کتے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ منت مانگتے سمے فوراً زبان سے نکال دیا کہ پوری ہو جائے گی تو کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لوں گا، لیکن جب منت پوری ہو گئی تو اب وہ تیاری نہیں کتے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو۔ پہنچا امام صاحب کے پاس مسجد میں، کہا امام صاحب اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیجیے نا، میں نے غلطی سے جو ہے یہ منت مان لیا تھا تو کیا اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا؟ امام صاحب نے بھی کہا کہ ہاں پورا تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جو منت مانگ لی اب وہ فرض ہے آپ پر، ادا کرنا فرض ہو جاتی ہے، اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہوگا، پوری کرنی پڑے گی۔ کہا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے؟ تو امام صاحب نے اس کو ایک راستہ بتا دیا، کہا ہاں ایک راستہ ہے۔ کہا کیا امام صاحب؟ بولا بہت آسان راستہ ہے، راستہ یہ ہے کہ تم اپنے محلے میں جا کر کے پتہ کرو کہ کون آدمی 3 دن سے کنٹینیو نماز نہیں پڑھا ہے۔ جو آدمی 3 دن کنٹینیو لگاتار نماز کو چھوڑ دیا ہے نا، اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لینا، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اشارہ سمجھ میں آیا نا؟ اس کو کھول کر میں ابھی بولنا نہیں چاہتا، بس آپ اشارہ سمجھ لیجئے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف نماز کے، صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا، ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے بنا کر ہمیں عبادت کے لیے بنا دیا ہے، لیکن میرے دوستو عزیزو، ہماری مسجدیں ویران ہوتے جا رہی ہے، ہمیں کوئی احساس تک نہیں ہوتا، نماز پنجگانہ کا کوئی پتہ نہیں رہتا۔ ہمارے اوپر اللہ نے نمازوں کو فرض کیا ہے، لیکن ہم مسجد سے دور بھاگے جا رہے ہیں، ہم تلاش کر رہے ہیں رات دن کامیابی کو۔ مسجد سے مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، مسجد کی طرف، یہاں پر تمہاری کامیابی ہے، یہیں پر تمہیں کامیابی ملے گی، جب تک یہاں نہیں آؤ گے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن میرے دوستو، ہماری کانوں میں جب آواز پہنچتی ہے حی علی الفلاح کی کہ آؤ کامیابی کے طرف، ہم جان بوجھ کر اس کامیابی کو پیروں سے ٹھوکر مارتے ہیں اور اپنے زندگی کو برباد کرنے کے لیے مسجد سے دور چلے جاتے ہیں، جہاں ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہمارے کانوں میں آواز بھی نہ آئے، ایسی جگہ جا کر آرام سے بیٹھ کر موبائل چلانا چالو کر دیتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ ہم سے اللہ کیا کوئی ہمارا گھر چھیننے والا نہیں؟ اگر ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، ہم اگر اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ ہم سے گھر اور مکان اور دکان چھیننے والا
نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا تو اللہ ہر حال میں اپنے بندے کو روزی دے گا۔ اللہ کہتا ہے بندہ تو میری عبادت کر یا نہ کر، تو نمازیں پڑھ یا نہ پڑھ، تو روزہ رکھ یا نہ رکھ، تیرے اوپر نماز فرض ہے، پڑھے گا تیرا فرض ادا ہو جائے گی، اگر نہیں پڑھے گا تیرے اوپر قرض رہے گا، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ روزہ رکھ یہ تیرے اوپر فرض ہے، ادا کرے گا فرض ادا ہو جائے گی، نہیں کرے گا تیرے اوپر قرض رہے گا، اس کا حساب میدان محشر میں لیا جائے گا۔ اے بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، یہ تیرے اوپر فرض ہے، کرے گا تیرا فرض ادا ہوگا، نہیں کرے گا تیرے اوپر قرض رہ جائے گی، کل قیامت میں اس کا حساب لیا جائے گا۔ اے بندہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کر، بچوں سے پیار کیا کر، بڑوں سے محبتیں کیا کر، آپس میں محبت اور میل بھائی چارگی بنائے رکھا کر۔ اگر ایسا کرے گا تیرا قرض ادا ہو جائے گا، اگر نہیں کرے گا تیرے اوپر قرض باقی رہے گا، کل میدان محشر میں تجھ سے حساب لیا جائے گا، جس کا حساب تو نہیں دے سکتا۔ اے بندہ اس کے بدلے میں تجھ سے تیرا گھر نہیں چھینوں گا، تجھ سے حساب لوں گا کل میدان محشر میں۔ اے بندہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے نا، میں تجھ سے تیرے اولاد کو نہیں چھیننے والا، بلکہ میں تو میدان محشر میں تجھ سے حساب لوں گا۔ اے بندہ تو مسجدوں کی خدمت نہیں کرتا ہے، مدارس کی خدمت نہیں کرتا ہے، عبادت گاہوں کی طرف نہیں آتا ہے، میں تجھ سے آج تیرا مال دولت نہیں چھیننے والا، میں تجھ سے تیرا مکان نہیں چھیننے والا، میں تجھ سے تیرا رزق نہیں چھیننے والا، میں تجھے بھوکا نہیں رکھوں گا، تو میری عبادت کر یا نہ کر، تو مجھے پکار یا نہ پکار، میں بغیر پکارے تجھے 3 وقت کا کھانا تو عطا کروں گا ہی، رات کو سونے سے پہلے تجھے کھانا عطا کروں گا، دن میں دوپہر کو جب تو کام سے تھکے مارے آئے گا تجھے کھانا نصیب ہو جائے گی، صبح کو جب تو کام پہ جائے گا اس سے پہلے تجھے ناشتہ نصیب ہو جائے گی۔ اے بندہ میں تجھ سے تیرا رزق چھیننے والا نہیں، نہ ہی تجھ سے مکان تیرا دکان چھیننے والا ہوں۔ اے بندہ اگر تو مجھے ناراض کرے گا، اگر تو مجھے ناراض کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا، اے رب کائنات جب تو اگر بندہ سے ناراض ہوتا ہے تو پھر تو اپنے اس بندے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کے نہ گھر چھینتا ہے، نہ دکان چھینتا ہے، نہ مکان چھینتا ہے، نہ غذا کھانا روزی روٹی چھینتا ہے، بلکہ اور بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے، بغیر مانگے بغیر عبادت کیے اسے عطا کیے جاتا ہے۔ اے اللہ آخر اس بندے کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے؟ دنیا میں کچھ تو کرتا ہوگا، حساب و کتاب تو میدان محشر میں ہوگا، دنیا میں کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے بندہ جب میں کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں، کسی محلے سے ناراض ہوتا ہوں، اور کیجئے گا جملے پہ اللہ کہتا ہے میں جب کسی محلے یا کسی قصبے یا کسی علاقے سے ناراض ہوتا ہوں تو اس علاقے میں ٹائم بے ٹائم بارش کا برسانا چالو کر دیتا ہوں، یعنی جب ضرورت بارش کی تب بارش نہیں ہوگی، جب بارش کی ضرورت نہ ہو تب خوب بارش ہوگی، تو سمجھ لینا کہ اللہ ناراض ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں اس قوم سے جس قوم سے ناراض ہو جاتا ہوں اس قوم پر میں ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہوں، وہ بادشاہ نہ کسی پرجا کی سنتا ہے، نہ کسی عوام کی سنتا ہے، نہ عوام کے درد کو سمجھتا ہے، نہ عوام کے دکھ کو سمجھتا ہے، وہ اپنی منمانی کرتا ہے، ایسا بادشاہ اس قوم پہ مسلط کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اور کیا کرتے؟ اللہ نے کہا کہ میں جس قوم سے جس محلے سے میں ناراض ہوتا ہوں اس قوم میں اپنا مہمان بھیجنا بند کر دیتا ہوں۔ اور اللہ سے پوچھا اے رب کائنات اور کیا کرتے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں جس سے ناراض ہوتا ہوں اس سے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اب وہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ سجدے کی توفیق اللہ نے چھین لیا۔
کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جائے گا، اس کے پاس بہانہ آ جائے گا کہ کام بہت زیادہ تھا، بچے نے تنگ کر دیا، یا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ نماز کو چھوڑ دے گا، کیونکہ اللہ نے توفیق چھین لی ہے، اسے توفیق نہیں ملے گی کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بندہ اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر سے میری بارگاہ میں آ کر کے وضو بنا کر کے پاک و صاف ہو کر کے رب کی بارگاہ میں آ کر اس گناہ سے توبہ کر جس سے اللہ کی ناراضگی ملی ہے، اس گناہ سے توبہ کر اور توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آ کر کے جھک جا۔ اللہ کہتا ہے میرے دروازہ تمہارے توبہ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، اور تو ادھر توبہ کرے گا، میں نے شیطان مردود نالائق سے چیلنج کر رکھا ہے، کیا ہے مردود، تو میرے بندے کو زندگی بھر گناہوں میں ڈالتا رہا، گناہوں کے دلدل میں پھنساتا رہا، لیکن پوری زندگی میں اگر میرا بندہ ایک بار بھی توبہ کر کے مجھے پکار لے گا تو تیری زندگی بھر کی محنت کو میں تباہ و برباد کر کے اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ راضی ہے، پر ہم آئے تو صحیح معافی مانگنے کو۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ ہمارے پاس بہت ہی ابھی موقع ہے، کیونکہ ابھی اگر ہم رب کو راضی نہیں کیے تو پھر کبھی نہیں راضی کر پائیں گے، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارے پاس موقع ہے، جب ہماری